پاکستان ایک نظریہ، ایک سچا خواب، ایک خوبصورت تحفہ۔ ایسے وقت میں جب قومیت کا شور و غوغا اپنے عروج پر تھا تو مذہب کا جواب بن کر سامنے آیا۔ مگر 24 سال بعد، صرف 24 سال بعد ایسا کیا ہوا کہ جدید دنیا کی پہلی اسلامی نظریاتی مملکت اور دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست دو لخت ہو گئی۔ مسلم لیگ اور پاکستان بنانے والے کیوں اپنی ہی تخلیق سے متنفر ہو گئے؟ کیوں انسانی تاریخ میں شاید پہلی بار اکثریت کو اقلیت سے آزادی لینا پڑی؟ اور وہ کون تھا جس نے قائد اعظم کی بہن کو بھارتی جاسوس قرار دے دیا؟ اسلامی تاریخ کی شرمناک ترین فوجی شکست کا ذمہ دار کون تھا؟ وہ کون تھا جو منتخب قیادت کو اقتدار سونپنے کی بجائے دونوں بازوؤں کے نمائندوں کو لڑوا کر اپنے اقتدار کو طول دینا چاہتا تھا؟ ملک ٹوٹ رہا تھا تو وہ کون تھا جو دوران جنگ شراب و شباب کی محافل میں ڈوبا رہا؟ وہ کون تھا جس نے کہا مجھے لوگ نہیں، زمین، صرف اور صرف زمین چاہیے؟ وہ کون تھا جس نے مشرقی پاکستان کی فوجی کمان سنبھالتے ہوئے اپنے پیش رو سے فوج کی کمان کے ساتھ ساتھ حرم سرا میں جمع کی گئی بنگالی عورتیں حوالے کرنے کی بھی فرمائش کی؟ میں اس حرام زادی قوم کی نسل بدل دوں گا، یہ بکواس کرنے والا کون تھا؟ 16 دسمبر 1971 وہ دن جب مسلم لیگ کا خالق، قرارداد پاکستان اور در حقیقت اسلامی جمہوریہ پاکستان کا خالق، میرا بنگال، آپ کا بنگال، ہم سب کا بنگال، بنگلہ دیش بن گیا۔ ماضی کے ان تمام حقائق سے پردہ اٹھانے کی ایک کوشش، مشرقی پاکستان سے بنگلہ دیش تک سنہرا بنگال کیوں ڈوبا، لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں ہوں احسن اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ود احسن۔ سب سے پہلے عرض کروں کہ مجھ سمیت یہ ویڈیو دیکھنے والوں کی اکثریت سانحہ مشرقی پاکستان کے کئی سال بعد پیدا ہوئی اور تعلیمی نصاب کی کتابوں میں یہ علم ہوا بنگلہ دیش کبھی پاکستان کا حصہ اور مشرقی پاکستان ہوا کرتا تھا۔ ہمارے نصاب کی کتابوں کے مطابق بنگال میں دودھ اور شہد کی نہریں بہا کرتی تھی، مگر متعصب بنگالی پہلے روز سے ہی اپنی زبان کو پورے پاکستان پر نافذ کرنا چاہتے تھے اور اس تعصب میں انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی نہ بخشا۔ یقیناً یہ ایک اہم مسئلہ ضرور تھا، مگر صرف مشرقی پاکستان کی حد تک مطالبہ تھا اور اردو کے ساتھ بنگالی کو قومی زبان قرار دیے جانے کا مطالبہ کیوں کر ناجائز تھا کہ جب اس پورے ملک کی مجموعی آبادی کا 56% بنگالیوں پر مشتمل تھا۔ زبان کا مسئلہ ایک ایسی مشق ٹھہرا جس نے بنگال کی مسلم لیگی قائدین کو پاکستان کی بانی جماعت سے ہی بے دخل کرا دیا۔ قائد کی رحلت کے محض 1 سال بعد 1949 میں ہی پوری بنگالی قیادت حسین شہید سہروردی کی سربراہی میں آل پاکستان عوامی مسلم لیگ کے نام سے ایک نئی جماعت میں شامل ہو گئی جو آگے چل کر صرف عوامی لیگ کہلائی۔ اس قدم سے بنگال میں مسلم لیگ کا گویا صفایا ہی ہو گیا۔ 1954 میں پہلے صوبائی انتخابات میں بنگال میں عوامی لیگ اور دیگر بنگالی جماعتوں کے ایک اتحاد جکتو فرنٹ نے مسلم لیگ کو عبرتناک شکست دی۔ 97% ووٹ لے کر AK فضل الحق وزیر اعلیٰ بنگال یا مشرقی پاکستان بن گئے۔ مولوی فضل الحق جیسے بلند قامت سیاستدان پاکستان کے اقتدار پر قابض اشرافیہ کے لیے خطرناک تھے۔ 1937 میں جب مسلم لیگ ہندوستان بھر میں کسی بھی صوبے میں حکومت نہ بنا سکی تھی، تب بنگال میں AK فضل الحق وزیر اعلیٰ بنے تھے۔ 1954 میں بنگالی کو قومی زبان بنا دیا گیا۔ شاید اب بہت دیر ہو چکی تھی، بہت سا پانی پلوں تلے بہہ چکا تھا۔ بنگال میں بنگالی اور غیر بنگالی کی تقسیم یا ان کے درمیان خلیج بہت بڑھ چکی تھی۔ ایسے حالات میں ملکی اقتدار پر بلا انتخاب قابض معذور گورنر جنرل غلام محمد نے ایک بیان کا بہانہ بنا کر صرف 2 ماہ بعد AK فضل الحق کی حکومت کو برطرف کر دیا اور صوبے میں گورنر راج عائد کر دیا۔ یہاں یہ بیان کرنا بہت ضروری کہ ایک جانب بانیانی پاکستان کو غدار قرار دیا جا رہا ہے تو دوسری جانب ان کی حکومت برطرف کر کے ان کے متبادل کے طور پر ہندوستان میں غداری کی ضرب المثل یا استعارہ بننے والے میر جعفر کے پڑپوتے سکندر مرزا کو مشرقی پاکستان کا گورنر بنا دیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ملک پر قابض اشرافیہ مشرقی پاکستان میں کمزور پڑتی گرفت کو مضبوط کرنا چاہتی تھی، کیونکہ یہی فضل الحق جسے جلد نہ صرف دوبارہ محب وطن قرار دے دیا گیا بلکہ پاکستان کے وزیر داخلہ اور پھر مشرقی پاکستان کے گورنر بھی رہے۔
تاہم 1958 کے مارشل لا نے جہاں اس ملک سے بہت کچھ چھین لیا، وہیں فضل الحق کو برطرف کر کے نظر بند کر دیا گیا۔ 4 سال بعد 27 اپریل 1962 کو ڈھاکہ میں شیر بنگلہ AK فضل الحق انتقال کر گئے۔ یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ مسلم لیگ میں قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد اگر واقعتاً کوئی لیڈر بننے کی صلاحیت رکھتا تھا تو وہ حسین شہید سہروردی تھے، مگر ایسا کبھی نہ ہونے دیا گیا۔ بنگالی سیاستدانوں کو حصول پاکستان کے بعد سے ہی ایسے رویے کا شکار ہونا پڑا کہ گویا وہ کسی دوسرے درجے کے شہری ہوں یا دوسرے ملک کے شہری ہوں۔ سہروردی وہ عظیم شخصیت تھے جنہوں نے صرف وفاق پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے اپنی سیاست قربان کر دی۔ اس کے باوجود ملک کی اقتدار پر قابض غداروں نے انہیں ملک دشمن قرار دیا۔ اس زمانے میں مشہور تھا کہ سہروردی ملک کے مشرقی اور مغربی حصوں میں مضبوط ترین کڑی تھے۔ ان کی ذات ہمیشہ متحدہ پاکستان کی سلامتی کی ضامن رہی، مگر ان کا سیاسی قد کچھ قوتوں کو برداشت نہ تھا، اور دل برداشتہ سہروردی ملک سے کیا گیا، دنیا ہی چھوڑ گیا۔ بیروت میں انتقال کے بعد غاصب عامر ایوب نے ان کی لاش کو مغربی پاکستان میں دفن بھی نہ ہونے دیا، انہیں ڈھاکہ میں ہی دفن کیا گیا۔ تاریخ کا بغور جائزہ لیا جائے تو یوں لگتا ہے کہ دسمبر 63 میں ڈھاکہ میں صرف سہروردی ہی نہیں، متحدہ پاکستان کو دفن کیا گیا۔ بنگالی اکثریت کو اقتدار سے محروم رکھنا مقصود تھا، یا ملک پر قابض اشرافیہ کسی بھی طور پر اپنے زیر تسلط اقتدار کو چھوڑنے یا کسی کو اس میں شریک کرنے کے لیے تیار نہ تھی۔ وجہ جو بھی ہو، مگر حقیقت یہ تھی کہ ملک کو پہلا آئین 9 سال کے طویل جدوجہد کے بعد نصیب ہوا۔ بنگالی عوام اور لیڈروں نے یہ تمام عرصہ سیاسی حقوق کی جدوجہد میں گزارا، اور مشرقی پاکستان کے کسی بھی حصے میں آزادی یا بغاوت کا کوئی نام پیدا نہ ہوا۔ آئین بنا، مگر محض 2.5 سال بعد فوجی آمریت نے ملک کو آ لیا۔ فوجی آمر غدار جنرل ایوب خان نے سیاسی جماعتوں پر پابندی لگا دی، پاکستان بنانے والوں پر بدنام زمانہ ایبڈو لاگو کر کے انہیں وطن دشمن اور غدار قرار دیا جانے لگا۔ ایوب نے 1962 میں خود ساختہ صدارتی نظام اور آئین متعارف کرایا، جس پر بنگالی وزیر قانون جسٹس ریٹائرڈ محمد ابراہیم نے اسے بارہا سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ نظام ملک کو توڑ دے گا، مگر غاصب عامر ایوب نے اپنا فیصلہ نہ بدلا بلکہ وزیر قانون ہی بدل دیا۔ نیا وزیر قانون نظریہ ضرورت کے بانی جسٹس منیر بنے، جن بنگالیوں کو آج ہم الزام عائد کرتے ہیں کہ وہ غدار تھے۔ ایوب نے اپنے وزیر قانون جسٹس منیر کی ذمہ داری لگائی کہ وہ کسی طرح ان بنگالیوں سے جان چھڑائے اور پاکستان سے انہیں الگ ہونے پر راضی کرے۔ جسٹس منیر نے اپنی کتاب فرام جناح ٹو ضیاء میں تسلیم کیا ہے کہ 1962 میں غاصب عامر فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان کے کہنے پر وہ بنگالی سیاستدان رمیز الدین سے ملا اور ایوب کی آفر ان کے سامنے رکھی۔ محب وطن بنگالی وزیر رمیز الدین نے جواب دیا کہ ہم یعنی مشرقی پاکستان کی اکثریت اور مغربی پاکستان اقلیت ہیں، الگ ہونا چاہتے ہیں تو آپ ہو جائیے، پاکستان تو ہم ہیں۔ یہاں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہی جواب 1969 میں ایک انٹرویو کے دوران شیخ مجیب الرحمان نے بھی دیا۔ اگرتلا سازش کے الزام یافتہ شیخ مجیب الرحمان آخری وقت تک اس ملک کو توڑنا نہیں چاہتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان اس لیے سلامت نہ رہ سکا کیونکہ مشرقی اور مغربی بازوؤں میں 2000 کلومیٹر کی دوری تھی۔ ان کے جواب کے طور پر دنیا میں کئی مثالیں موجود ہیں، مگر اصل دوری زمین کی نہیں، ضمیر کی اور دلوں کی تھی، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید گہری اور گہری ہوتی رہی۔ مشرقی پاکستان سے بنگلہ دیش کی کہانی 1970 یا 71 کی نہیں، اس سے بہت پہلے شروع ہو چکی تھی۔ بنگالی زبان کو برابری کا درجہ نہ ملنا، بنگالی زبان کے حق میں احتجاج کرنے والوں پر تشدد، طلبہ کا قتل عام، مشرقی پاکستان میں بنگالی اکثریت کے باوجود ان دونوں ملک کے دونوں حصوں کو برابری نہ ملنا، اہم قومی معاملات پر شکایات پر اسمبلی میں حزب اختلاف میں شامل بنگالی رہنماؤں کو نظر انداز کرنا، فاطمہ جناح کے خلاف انتخابات میں دھاندلی کر کے ایوب کو جیت دلانا اور ترقیاتی کاموں کے لیے معاشی وسائل میں برابری کی تقسیم نہ ہونا جیسی کئی وجوہات شامل تھیں۔ 1970 میں عوامی لیگ نے صرف قیام پاکستان کے بعد سے
उस वक्त तक होने वाली तमाम नाइंसाफियों को बतौर सियासी हथियार इस्तेमाल किया और गरूर और तकब्बुर में डूबी गैर आइनी तौर पर इक़्तिदार पर काबिज़ इशराफिया ने मुजीबुर रहमान के 6 निकात या अवामी लीग के ख़िलाफ़ रद्द-ए-अमल में जो कुछ भी किया वो सिर्फ़ और सिर्फ अवामी लीग के मुतालबात को और मजबूत और अवामी लीग को मज़ीद पजीराई अता करता रहा। कायद की बहन एक फ़ौजी आमिर से कैसे हार गई? मशरक़ी पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद कैसे दम तोड़ गई? अगर तिला साजिश क्या हकीकत थी, क्या अफसाना? शेख मुजीबुर रहमान कैसे मशरक़ी पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर बने? ये सब कुछ जानिए और जानने के लिए देखिए मशरक़ी पाकिस्तान से बांग्लादेश तक सुनहरा बंगाल क्यों डूबा की अगली किस्त में। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिए।